بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ملیشیا میں جب بھی آپ کو سٹیمپ کیا جاتا ہے تو 3 طرح کی موریں لگائی جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہیں اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کمنٹ سیکشن میں. اور اس ٹائم کے اوپر جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس نے جناب اپنی نظریں بہت زیادہ تیز کر دی ہیں، اور جو لوگ ملیشیا میں لیگل امیگرینٹس ہیں ان کے اوپر چھاپے مارنے کا جو پروسیس ہے وہ آلموسٹ سٹارٹ ہو چکا ہے. اور اب جہاں جہاں سے لوگ ملیں گے اب ان کو پکڑا جائے گا، اور پکڑ کے پاکستان، انڈیا سے آئے ہوئے ہیں یا کہیں سے بھی آئے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا. اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اگر آپ غلطی سے پکڑے جاتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ 3 طرح کی جو ہیں وہ سٹیمپس آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگائی جاتی ہیں، چاہے آپ کسی بھی ملک سے ہیں. کیونکہ ملیشین امیگریشن جو ہے وہ اس حد تک اب چلی گئی ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جو اللیگل آئے ہوئے ہیں اگر یہ اسپیشل پاس لے کے نہیں جا رہے تو ان کو پکڑو. کیونکہ ان کا اپنا جو اس ٹائم کے اوپر فوکس ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اسپیشل پاس لے لیں تاکہ تھوڑا سا ریونیو اکٹھا ہو جائے. ہر ملک چاہتا ہے یار کہ کہیں نہ کہیں سے ریونیو آتا رہے، اور ریونیو آنا ان کا حق بھی ہے. اور ملیشیا وہ ملک ہے جو پیسے کہیں سے بھی آ رہے ہوں وہ جناب موقع ضائع نہیں جانے دیتا. وہ کسی بھی طریقے سے پیسے ان کو ملنے چاہیے. تو ملیشینز جو ہیں وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ اگر جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ان کو موقع دیا ہوا ہے کہ یار اسپیشل پاس لے لو. آؤٹ پاس تو ابھی ہمارا کھولنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور ویزا اپروولز جو ہیں وہ بھی 15 جون سے کھلنے کی امید ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی حتمی جو ہے وہ اپروول جب کھلیں گے صحیح طریقے سے، جب اپروولز کا سنیریو سٹارٹ ہوگا پھر ہی پتہ چلے گا یار یہ اپروولز واقعی یہ 15 جون صحیح کہہ رہے تھے کہ نہیں کہہ رہے تھے. لیکن اگر آپ خدا نخواستہ ملیشیا میں پکڑے جاتے ہیں اور ملیشینز آپ کو جب ڈپورٹ کرتے ہیں تو وہ 3 طرح کی سٹیمپس آپ کے یا آپ کو اپنے ملک سے واپس بھیجتے ہیں تو 3 طرح کی سٹیمپس لگاتے ہیں جو کہ عموماً جو ہیں وہ نارملی ان لوگوں کو لگائی جاتی ہیں جو نارملی اسپیشل پاس نہیں لے پا رہے اور وہ اپنے ملک بھی واپس نہیں جا رہے، اور وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کو زبردستی بھیجا جا رہا ہے. سب سے پہلے جناب این ٹی ایل لگایا جاتا ہے. این ٹی ایل بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ بلیک لسٹ نہیں ہوتے، اور یہ نارملی جو وزٹر ملیشیا میں ہیں ان کو بلیک لسٹ نہیں کیا جاتا اور وہ دوبارہ ملیشیا آ سکتے ہیں. تو جب آپ کی سٹیمپ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر این ٹی ایل لگا دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ ملیشیا آ سکتے ہیں، آپ بلیک لسٹ نہیں ہیں. اور یہ عموماً وزٹر کے اوپر لگایا جاتا ہے. اب یہ ان لوگوں کو لگایا جائے گا جو ملیشیا میں اسپیشل پاس جنہوں نے لیا ہے اور وہ اپنے ملک واپس جا رہے ہیں. جو سیکنڈ سٹیمپ اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہوتی ہے جو کہ بڑی خطرناک ہے وہ ہے جناب بی ایل آئی. اچھا، بی ایل آئی کا کیا مطلب ہے؟ بی ایل آئی کا مطلب یہ ہے کہ آپ 5 سال کے لیے بین ہوتے ہیں، اور عموماً جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ملیشیا میں اور ان کو امیگریشن بی ایل آئی کا سٹیمپ لگا کے ملک سے باہر بھیج دیتی ہے، وہ کہتی ہے جاؤ ٹھیک ہے. اور بی ایل آئی کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ 5 سال کا بین ہوتا ہے. 5 سال کے بعد آپ دوبارہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن 5 سال کا بین بہت بڑا بین ہے جو کہ آپ 5 سال سے پہلے ٹریول نہیں کر سکتے. تو اس لیے اگر آپ جو ہیں وہ ملیشیا، لیکن ایک بات اور ہے، بی ایل آئی لگنے سے یا این ٹی ایل لگنے سے آپ کے پاسپورٹ کی جو ایک ورتھ ہے یا آپ کی ٹریول ہسٹری وہ خراب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بی ایل آئی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. بی ایل آئی جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس طرح سے خطرناک ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ ایک ملک میں آپ اللیگل ہو گئے ہیں اور آپ کو زبردستی بھیجا جا رہا ہے اور 5 سال کے بین کے ساتھ لگا کے بھیجا جا رہا ہے، جو کہ عموماً زیادہ تر وزٹرز کے ساتھ جو ہے یہ والی سٹیمپ لگا کے بھیجا جاتا ہے. جو تیسری اور بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ آر اے آئی ہے. آر اے آئی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مڑ کے واپس ہی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، آپ کا لائف ٹائم بین ہے. آپ نے کوئی ایسی غلط حرکت کی ہے ملیشیا میں جس سے ملیشینز کو شدید قسم کا دھچکا لگا ہے اور ملیشینز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو آر اے آئی لگا کے دینا ہے. اچھا، یہ آر اے آئی جو ہے یہ ضروری نہیں ہے صرف وزٹرز کو ہی لگا کے دیا جائے. آر اے آئی جو ہے، آر اے آئی اور بی ایل آئی، یہ ضروری نہیں ہے صرف وزٹرز کو ہی لگا کے دیا جائے. یہ جو ہے کالنگ ویزا کے اوپر، ورک ویزا کے اوپر جو لوگ ملیشیا میں ہیں ان کو بھی لگا کے دیا جاتا ہے. آر اے آئی جو ہے وہ لائف ٹائم بین ہے، آپ ملیشیا میں کبھی بھی نہیں آ سکتے. آپ نے کوئی ایسی ان کی وائلیشن کی ہے، ان کے لا کی وائلیشن کی ہے جس میں جو اب بیسیکلی دیکھیں ہر ملک جو ہے اپنے انٹرنیشنل لوگوں کے لیے ایک لا بناتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوکل لوگوں کو بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے، انٹرنیشنل لوگوں کو بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے ان کی کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے جو کہ ان کے لیے بالکل قابل برداشت نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو آر اے آئی لگا کے پرماننٹ بین کر دیں گے اور آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ اس کے بعد ملیشیا نہیں آ سکتے، ملیشیا کے دروازے آپ کے لیے بند ہو جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ یار اگر آپ اللیگل ہو گئے ہیں
اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں، اسپیشل پاس پکڑیں اور چپ کر کے ملیشیا سے نکل جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کی ان تینوں میں سے کوئی بھی اسٹیمپ لگے اور آپ کے لیے دیکھیں اگر آپ کا 5 سال کا بھی بین لگ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، 5 سال کا بین جلدی ختم، 5 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، 5 سال کا بین بھی لگ جاتا ہے تو آپ کے لیے آپ کی ٹریول ہسٹری خراب ہو جاتی ہے، آپ کے پاسپورٹ کی ورتھ خراب ہو جاتی ہے، آپ کی ٹریولنگ، آپ اس کے بعد آپ کسی بھی ملک میں ٹریول کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے ٹریول ہسٹری خراب ہو جائے گی۔ تو اگر آپ اللیگل ہو گئے ہیں ملیشیا میں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، آپ اسپیشل پاس کی اپرچونیٹی آپ کو گورنمنٹ نے خود دی ہوئی ہے کہ یار ہمیں جرمانہ جمع کراؤ اور جاؤ، جب آپ جرمانہ جمع کرائیں گے، آپ جائیں گے تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، آپ دوبارہ واپس بھی آ جائیں گے، آپ کا لائف ٹائم بین بھی نہیں لگے گا، آپ کا 5 سال کا بین بھی نہیں لگے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں، اگر آپ اللیگل ہو گئے ہیں، کسی کے کہنے پہ ہوئے ہیں، خود ہوئے ہیں، جان بوجھ کے ہوئے ہیں یا غلطی سے ہو گئے ہیں، تو آپ اسپیشل پاس پکڑیں اور چپ کر کے اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں۔ میرے چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو دبا لیں، یہاں پہ آپ کو ملیشیا کے حوالے سے تمام لیٹسٹ اپڈیٹس ملیں گی۔ ملتے ہیں جناب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔